زیادہ جانتے تھے، اور وہ نوکری کرتے ہیں 18-20 گھنٹے جاتے رہتے ہیں ڈنڈا پکڑ کے. تو یہ ان کی شروع سے عادت ہے کہ انہوں نے بڑی دیانتداری سے نوکری کی اور بڑے اپریٹ آدمی ہیں. اور اس میڈیا سے بھی ان کا بڑا پیارا تعلق ہے اور بڑا ترینہ تعلق ہے. ہمارے ساتھ بھی ایس سی او نہیں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ چیئرمین صاحب آپ کا انتخاب بہت اچھا تھا آپ کے لیے. تو میں آج لیسکو کو ماشاءاللہ 1 سال بھی سی او صاحب کو ہوا، چیئرمین صاحب کو، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ بات کی جائے اور ریکویسٹ کی سی او صاحب سے. چیئرمین صاحب کو بھی آئی، انہوں نے آج یہ مہربانی کی کہ چیئرمین صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے. تو ہم دل کی گہرائیوں سے لاہور پریس کلب کے پروگرام بیٹی پریس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور انہوں نے ان کا یہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے کچھ وقت دیا ہمیں. میں ان کو چیئرمین صاحب کو دعوت خطاب دوں گا، وہ اپنی بات کریں گے. اس کے بعد ہم یہاں سی او صاحب بھی بیٹھے ہیں، دیگر افسران بھی ہمارے ساتھ لیسکو کے بیٹھے ہیں. کوئی سوال ہوگا تو وہ ضرور جواب دیں گے. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیخ کامل ریاض صاحب کو کہ وہ لاہور کی میڈیا سے گفتگو. بہت شکریہ جناب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا اس تقریب کا. لیسکو پاکستان کی جو بڑی کمپنی ہے ان میں سے پرہیپس سب سے بڑی ہے ان ٹرمز آف دی ریونیو. ہمارا سالانہ ریونیو کوئی 1 ٹریلین سے زیادہ ہے، اور اچھے خاصے کوئی 60,000+ اسکوائر کلومیٹرز کے اندر یہ کمپنی جو ہے یہ محیط ہے. پچھلے سال 2 سال سے، اور جب سے نئے بورڈز آئے اور اس کے بعد بٹ صاحب جو ان سے ہیں وہ ٹوک اوور ایز دی سی آف دا کمپنی. سال 2024 میں جب ہم نے نئے بورڈز آئے تھے اس وقت 15.8% کے قریب ہمارا لاس تھا، جس کو جب 2025 جب ہم نے کلوز کیا، ونس رمضان بٹ صاحب واز دی سی او، ابھی تک ہیں الحمدللہ، تو ہم نے وہ 15.8% کو کم کر کے کوئی 13.4% تک لے کر آئے. اور یہ 2.4% کا لاس ریڈکشن ان 1 ایئر آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ وہ ڈیڈیکیشن تھی جو کہ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا، جو منسٹر صاحب کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملی آ کے، انڈیپینڈنس آف دا بورڈس کو انشور کیا گیا آ کے، ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا آ کے، اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کیا گیا آ کے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے ساتھ تھی کہ ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوا جس کے اندر کہ ایک ٹرسٹ فیکٹر تھا بٹوین دی مینجمنٹ، بٹوین دا بورڈس، بٹوین دی منسٹری اینڈ ود آل دوز ایلیمنٹس جہاں پہ کہ ہم اسٹریٹجک ڈیسیژنس لیتے ہیں یہاں کے. تو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ جو انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ ایک ریزالو تھا کہ جی کہ ہم نے ان ڈسکورس کو ٹھیک کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، ان کی کسٹمر سروسز کو بہتر کرنا ہے، ان کے سیفٹی کو بہتر کرنا ہے، ان کے ریونیو نمبرز جو ان سے وہ بہتر کرنے ہیں. اسی کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ جی کہ لیسکو نے 2024-25 میں 2.4% لاس کم کیا، اور ریکوری ہماری جو پہلے کسی زمانے میں 97%، 97.5% چلتی تھی، فرسٹ ٹائم اگین وہ ریکوری جو تھی الحمدللہ 99.7% کے قریب رہی آ کے، وچ از آلموسٹ لائک 100%. جس کے اندر تھوڑا سا کوئی 0.3% کا جو ڈیفیسٹ آیا وہ بھی تھا کہ کچھ ریسیور جو تھے گورنمنٹ کی طرف جو کہ ایئر کلوزنگ کے اوپر کچھ دنوں بعد آئے، ادروائز وی ور مور دین 100%. الحمدللہ اسی جذبے کے ساتھ یہ کمپنی کام کر رہی ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس سال، ارادہ نہیں ہے بلکہ پوری کاوش ہے اور پوری محنت ہے کہ اس سال پھر ہم جو ہمارے ٹارگیٹس ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان سے بہتر کریں گے آ کے. اور ریکوری الحمدللہ ابھی تک جو ہمارے پاس نمبرز آئے ہوئے ہیں مارچ کے اینڈ تک، وی آر ایکچولی بیٹر دین دی جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے کہ ان نمبرز کو لے کے آئیں گے. چند چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو بہت بڑی ایک وزیر اعظم صاحب کی جب بھی ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو ہی ٹاکس آف جو آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی ہے اس کو بہت انشور کی، ڈیٹا کی ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی کی ٹرانسپیرنسی، اور ہر وہ پیمانہ جس کے اندر ہم کسٹمر کو بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں. آپ کو بہت خوشی ہوگی یہ سن کے کہ جی ایک بہت بڑا انیشیٹو حکومت پاکستان نے لیا تھا، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ، جس کے اندر آپ ایپ کے اوپر اپنی ریڈنگ کو خود اپلوڈ کر سکتے ہیں.
اسی طریقے سے ہم نے دوسرا بہت بڑا انیشیٹو لیا، CCMS ایک کسٹمر کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ اب ہر ایک سب ڈویژن کے اندر اویلیبل ہے. یہ ایک آٹومیٹڈ پروسیس ہے جس کے اندر آپ کسی قسم کی کوئی بھی کمپلینٹ ہو اس کو آپ جب 118 کے اوپر کمپلینٹ کرتے ہیں تو وہ جو سب ڈویژن ہے جس کے اندر کسی زمانے میں رجسٹر کے اندر وہ کمپلینٹ اٹینڈ ہوتی تھی اور اس کے بعد اس پتہ نہیں چلتا تھا، اب وہ ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ وہ لاگ ہوتی ہے اور اس کی پوری ایک ٹریکنگ کی جاتی ہے، ایون ٹو دا پوائنٹ کہ یہاں تک پتہ چل سکتا ہے کہ وہ لائن مین جب کمپلینٹ اٹینڈ کرنے گیا تھا تو کس وقت گیا اور واپس کس وقت آیا. سو ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جو لیا گیا. کسٹمر کیئر سینٹرز بنائے گئے ہیں آ کے، لاہور کے اندر بھی کسٹمر کیئر سینٹرز بنے ہوئے آ کے، اور بشمول باقی جتنی بھی ڈسکوز ہیں ان ساروں کے اندر کسٹمر کیئر سینٹرز بنے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پیپر لیس انوائرمنٹ میں جائیں. پیپر لیس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، وہ 24 آورس جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سینٹر اویلیبل ہو جہاں پہ کہ آپ، اور کسی بھی ڈسکو کے اندر کہیں پہ بھی آپ آ کے، ڈسکو کے اندر اگر آپ ہیں اور اگر آپ ننکانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ڈیوس روڈ کی کمپلینٹ کرنی ہے تو آپ کسی بھی کسٹمر کیئر سینٹر میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ کمپلینٹ لانچ ہو سکتی ہے. اب وہ ٹائم اور اسپیس کی جو ڈومین تھی وہ ختم ہو گئی ہوئی آ کے. اسی کے ساتھ جو بہت بڑا دوسرا کارنامہ انجام دیا گیا کہ ہم نے ERP سسٹمز انٹروڈیوس کیے ہیں. AMI سسٹمز ہم لگا رہے ہیں اس وقت لیسکو میں اور باقی ڈسکوز کے اندر. سو یہ سارے پروسیسز ہیں جس کے اندر جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی آف ڈیٹا، ٹرانسپیرنسی آف اکاؤنٹیبلٹی، اور اس کے بعد جو کسٹمر ہے اس کے لیے جتنی بہتر سے بہتر ہم سروس کر سکتے ہیں تو اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ لیسکو ہیز پرفارم ویری ویل اور مجھے امید ہے کہ لیسکو آئندہ بھی جو ہے اسی طریقے سے کام کرتی رہے گی. شکریہ جی. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. ابھی کوئی سوال اگر CO صاحب آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں بس ٹھیک ہے چیئرمین صاحب نے. بٹ صاحب آپ بھی ایک منٹ، ویسے بیٹا ایک منٹ، یہ آپ بٹ صاحب تھوڑی سی آپ بات کریں، اس میں سوال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ آ جائیں. میں آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں اور بالخصوص چیئرمین صاحب کا. جب مجھے چیئرمین پریس کلب انصاری صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں نے فوری طور پہ ریکویسٹ کی چیئرمین صاحب کو، عامر زیاد صاحب کا. میں نے کہا سر آئیں آپ کو لاہور کے جو لکھاری ہیں ان سے ملاقات کراتے ہیں. اور یہ جو عام کنسیپٹ ہے نا کہ میڈیا کے کچھ لوگ نیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ نیگیٹو پازیٹیو کی بات ہے، یہ میرٹ پہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب نے دل سے باتیں کی. اور ونس اگین میں چیئرمین پریس کلب ان کی ٹیم کا اور آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، کیونکہ آج ہمارے درمیان چیئرمین صاحب موجود ہیں، بڑے ہیں. تو چونکہ میرا اپنا بھی یہ خواہش تھی کہ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور یہی خود باتیں کریں، اپنے منہ سے باتیں کریں، آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں. تو کیونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ چلتے رہتے، سلسلہ چلتا رہا اور بے شمار باتیں آپ نے میری سنی، میں نے آپ کی سنی. تو آج جتنا بھی ٹائم ہے میں چیئرمین صاحب کو دینا چاہوں گا کہ یہ ان کی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہم سنیں، ان کی نصیحتیں سنیں، اور اگر کوئی سوال جواب بھی ہو تو وہی آپ کے سوالوں کا بھی جواب دیں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یونیک قسم کے کمپیٹنس کے لحاظ سے، ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے، اور اگلی بات جو بھی بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور بعد میں کچھ. تو انشاءاللہ وی ول فائنڈ میں بہترین انشاءاللہ. تھینک یو. چیئرمین صاحب بٹ صاحب نے سارا مدعا میرے گلے ڈال دیا. نہیں بٹ صاحب میں ملتے رہنا تام ادھر. اچھا جی ایک منٹ یار، ایک منٹ، اس طرح نہیں، بالکل بھی خاموش. واسف صاحب آپ سے بات کریں. سر ہمیں ابھی تک ایسی کوئی چیز کمیونیکیٹ نہیں کی گئی. ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی، دیکھیں پلیز، میں ڈسٹریبیوشن کمپنی کا بورڈ کا چیئرمین ہوں. ہم ڈسٹریبیوشن کمپنی چلا رہے ہیں آ کے. سو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو ابھی تک ہمارے پاس آتی ہے، ابھی تک ہماری نالج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس میں مظہر آپ کر دیں. چیئرمین صاحب
تو سر اس کے اوپر دیکھیں گوئنگ فارورڈ جو ہمارے پلانس ہیں اس کے اندر 3-4 کام ہم کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ایکچولی کہ تھوڑا سا فیوچرسٹک بھی ہے. ایک تو ہم وہ ایریاز جن میں لائن لاسز زیادہ ہے وہاں پہ ہم ایریل بنڈل کیبل لگا رہے ہیں اس وقت، ABC اس کو عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے. دوسرا ہم اسمارٹ میٹرز لگا رہے ہیں. تیسرا ہم ایک اور چیز ہے جس کو APMS کہتے ہیں، ایسٹ پروٹیکشن مینجمنٹ سسٹم، جو ٹرانسفارمر کے اوپر اسمارٹ میٹر ہے جو کہ بریکر کے ساتھ ہوگا، اور ہم نے اس کا پائلٹ شروع بھی کر دی ہے. یہ وہ سارے عوامل ہیں جس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور لاس ان دونوں کو ہم اس طریقے سے ریسٹرکٹ کر رہے ہیں آ کے کہ وہ جو لاسٹ مائل ہے جہاں پہ کہ وہ ٹرانسفارمر اسٹیشن ہو یا اس سے نیچے ہو، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں آ کے، اور ہر وہ عمل جہاں پہ مجھے پولیسنگ کرنی پڑے اس کو میں ختم کر لوں آ کے. اس کا پائلٹ تو نہیں بلکہ انفیکٹ انہوں نے کوئی 100-150 کلومیٹر جو ABC لگوا بھی لی ہے ابھی تک. چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے جی آ کے. اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. اس میں انویسٹمنٹ بھی چاہیے، اس میں ظاہر ہے میرے ریگولیٹر سے جو ان سے ٹیرف کے اندر جو ان کی اس کا کیپیکس بھی چاہیے ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا اسپیسیفک اس کے اندر، اور اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ جس طرح CO صاحب اور ان کی ٹیم میں محنت کی آ کے میرا اوور آل لاس کم ہوا ہے آ کے. جو میں 15.8% کے اوپر جب میں تھا اور جب میں 12 سے 13.4% پہ آیا ہوں تو اس کا لامحالہ افیکٹ میرے ریونیو پہ بہتر پڑا. جب وہ ریونیو میں بہتر پڑے گا آ کے تو اس کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا جو پیمانہ ہے وہ کم ہوگا. میری ریکوری بہتر ہوئی آ کے، جو میں 97% 98% چل رہا تھا اس وقت میں 100+ کیا. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا تمام صحافی برادران کا اور بالعموم جو لاہور کے شہری ہیں جو کنزیومرز ہیں کہ جنہوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ. ریکوری بہت بہتر ہوئی، لاس کم ہوا، جو عمل تھا چوری کا وہ کمپیریٹیولی بہت کم ہوا. اب چوری تھوڑی سی سائنٹیفک زیادہ ہو گئی ہے جس کے اوپر پھر ہم دوسرا کام کر رہے ہیں آ کے. بٹ یہ سارے عوامل جو ان سے ہیں. اور پھر جب تیسری چیز جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ کسٹمر سروسز بہتر ہو رہی ہے آ کے. جس دن آپ کو یہ پتہ چلے گا جی کہ میری دادرسی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ریئل ٹائم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا ہے تو وہ ایک جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ویسے ہی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے آ کے. سو ہوپ فلی انشاءاللہ ویری سون یہ جو لوڈ شیڈنگ کا جو اس قسم کے مسائل ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. سائنٹیفکلی ہم اس کو اپروچ کر رہے ہیں آ کے، پولیسنگ نہیں کر رہے آ کے، کم کر رہے ہیں. عدنان صاحب آپ کر رہے ہیں، اس کے ران صاحب اس کے بعد کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، میں پہلے عرض کی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے، چیئرمین صاحب سے جب میری ہم انفارملی بات کر رہے تھے، ہم نے جو کسٹمر کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو لانچ کیا کہ اس کے اندر اگر آپ 118 کے اوپر کال کریں گے، 118 یعنی تو 118 کے اوپر جب آپ کال کریں تو آپ کو ایک یونیک کمپلینٹ نمبر ملے گا. وہ کمپلینٹ نمبر جو ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہے کہ نہ آپ کو کسی SDO کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی SDO کو کال کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کمپلینٹ نمبر جو ہے وہ میرے پاس ایک آٹومیٹڈ پروسیس کے تھرو میری سب ڈویژن تک ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ اس کو لے کے آتا ہے، اور ایون ٹو دا پوائنٹ کہ جو لائن مین جس نے وہ کمپلینٹ اٹینڈ کرنی ہے اس کے پاس بھی جاتا ہے. یہی ٹریک جو ہے یہ ہمارے پاس ایٹ دی ہیڈ آفس لیول ایک ہیٹ میپ کے طور پہ آتا ہے، ڈیش بورڈ جس کو کہتے ہیں. سو آئی کین ایکچولی ٹریک ہر وہ سنگولر کمپلینٹ جو کہ ہو رہی ہے، اور اگر وہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ ہمیں بتائیے. وی ول انشور کہ جی کہ وہاں پہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ابیوز ہو رہا ہے تو ول ٹیک کیئر آف دیٹ تھنگ. سو آپ کا ڈیٹا بیس میرے پاس اویلیبل ہے. میں آپ کی کمپلینٹ جو ہے اس کو میں اگر آپ نے 118 پہ کیا اور آپ کو ایک یونیک کمپلینٹ نمبر ملا ہے آ کے تو میں اس کو ٹریک کروا کے یہ بھی چیک کر سکتا ہوں کہ کتنے عرصے میں کمپلینٹ ہوئی تھی، اور اگر نہیں ہوئی تھی تو اس کی وجہ کیا، اور اگر اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے آ کے. بل والی بات، ایک منٹ، بل والی بات کہ بل جو ہے، اچھا دیکھیں سو یہ ایک ہمارا جب تک میں فلی آٹومیٹڈ نہیں ہوتا تھرو اسمارٹ میٹرز اور جو بھی وہ ایک ریئل ٹائم فنومینا ہے، میرے بلز جو ہیں وہ سائیکل ڈیز کے اندر یا بیجز کے اندر تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. ان بیجز کی یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ ایک مہینے کے اندر ایز این ایگزامپل لیسکو کے اندر کوئی 7.8 ملین کسٹمرز ہیں. ان 7.8 ملین کسٹمرز کو میں نے پورے مہینے میں ایک سائیکلک طریقے سے اس کی بلنگ جو سی ہے وہ ریڈنگ کروانی ہے، اس کی بلنگ کرنی ہے. سو آئی ڈو ہیو آج کی تاریخ میں تھوڑی سی لمیٹیشن ضرور ہے کہ ہمیں ان بیجز کے ساتھ اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے.
مشورہ یہی دے سکتا ہوں کہ جی کہ آپ کی جو انٹیسپیٹڈ بل مہینے کا آتا ہے جو آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے پیسے تھوڑے سے جو ہیں اس کو بچا کے رکھیں بیکاز وہ آپ کو پتہ ہے کس ڈیٹ میں آنا ہے. رانا صاحب دیکھیں ایک تو جو وہ آئی واز سٹنگ ان دیٹ میٹنگ ود دی منسٹر صاحب جس کے اندر یہ ہائی لائٹ ہوا تھا اور اس کا پھر بڑا اچھا پراپر سائنٹیفک طریقے سے جواب بھی دیا گیا. اگر آپ کے پاس بلک کمپلینٹ آتی ہے ایک فیڈر بند ہو گیا اور اس کے اندر 50 لوگوں نے کمپلینٹ کی تو ایک ماسٹر کمپلینٹ نمبر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سلیو کمپلینٹ نمبر اس کے ساتھ ایشو ہوتے ہیں آگے وہ ٹیگ ہو جاتے ہیں اس کمپلینٹ نمبر کے ساتھ بیکاز جب ایک فیڈر نے بند ہوا تو اس کے اندر تقریباً کوئی 1,500 سے 2,000 کنزیومر ہوتے ہیں فیڈر کے اندر. سو جب وہ ماسٹر کمپلینٹ رجسٹر ہو گئی جو ہی وہ آپ نے فیڈر کو آن کیا اور وہ 2,500 یا 2,000 کنزیومرز جو ہی وہ ان کی بجلی آ گئی اٹ از ناٹ پاسبل کہ میں ہر ایک کمپلینٹ کو جو سو انڈیویجلی کلوز کروں تو وہ ایک آٹومیٹڈ پروسیس کے تھرو کلوئر میں جاتی ہے. اب وہ جب کلوئر میں جائے گا تو سائملٹینیسلی جو ان سے آخری 50 60 100 200 کنزیومرز تھے جنہوں نے 1 منٹ پہلے کمپلینٹ کی ہوگی یا 2 منٹ پہلے کمپلینٹ کی ہوگی ان کی رجسٹر ہوئی ہوگی تو اس کا کلوئر تو ہونا ہے آ کے. جب وہ کلوئر ہونا ہے تو ایک آٹومیٹڈ پروسیس کے تھرو کلوئر ہو آ کے. سو دیٹ از دا پروسیس جو کہ ہم کر رہے ہیں. اب یہ ڈیٹا کی ایک مینجمنٹ ہے کہ آپ اس کو مینیج کیسے کر رہے ہیں آپ. اس میں کوئی وہ ہم نے لیسکو کی طرف سے ایک آفیشیل بیان بھی گیا تھا کہ جی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور دیٹ واز ویریفائڈ انڈرسٹوڈ ایگریڈ کہ جی کہ ایک پروسیس کا حصہ ہے اس میں کوئی ایسی دو نمبری نہیں ہے جی. ذوالفقار میں صاحب آپ کر لیں فروخی صاحب آپ دیکھیے جو گورنمنٹ نے ریلیف دیا تھا اس سے انڈسٹری کی ڈیمانڈ تو بڑی ہے ہماری یہاں کی اچھی بڑی ہے ایز لانگ ایز کہ جی جو ایگریگیٹ ٹیرف ہے ظاہر ہے وہ ایک اس کے اندر کاسٹ آف فیول اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ. ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ ہمارا کام ڈسٹریبیوشن سروسز کو پرووائڈ کرنا ہے ہمارا کام لاس کو کم کرنا ہے آ کے. میں انٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے پہلے سال میں 2.4% لاس ریڈیوس کیا تھا تو اس سال بھی انشاءاللہ ہم نیپرا کے ٹارگیٹ سے قریب ترین پہنچ جائیں گے آ کے. میرا جو ڈفرینشیل تھا بٹوین نیپرا ٹارگیٹ اینڈ لیسکو 30 جون 2024 کو تقریباً 5% کے قریب تھا. میں اس کو کم کر کے اب بہت سگنیفیکنٹلی کم ہو جائے گا. سو دیٹ از دی روڈ میپ دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ. وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر وی شوڈ بی almost there at the NEPRA target. And I think دیکھیں نیپرا کے ٹارگیٹ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹیکنیکل لاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی آپ کی ایفیشنسی گینز ہیں ان ٹرمز آف جو کہ آپ نے اپنا بینچ مارک کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک روڈ میپ ہوتا ہے. سو جو روڈ میپ دیا گیا تھا آ کے اس کے اندر لامحالہ انویسٹمنٹ پلانس تھے اور اس کے اندر باقی ساری چیزیں تھیں. ہم نے نیپرا کے ٹارگیٹ کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. ہم وی آر اے ویری ایمبیشیس کمپنی ٹو بی آنیسٹ اینڈ وی آنیسٹلی بلیو کہ جی کہ ہم یہ بہت جلد ہم نیپرا کے ٹارگیٹ کے اوپر ہوں گے. فروخی صاحب اس طرح بات سر جو 2.4% لاس کم ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 0% اوور بلنگ ہے. I can give you with full conviction, not as chairman but as the board, as the management on behalf of the management also. اس میں ایک دھیلے کی اوور بلنگ نہیں ہے and we are committed to that کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے کنوکشن کے ساتھ کہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی میلافائڈی یا کوئی غلط طریقے سے ہم اپنی پرفارمنس اچیو کریں and that has been substantiated by multiple agencies. جو پرانے کیسز تھے اس کے اوپر یس دیر از این انکوائری گوئنگ آن ٹھیک ہے اور اس کی جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے دو چیزیں ضرور ہوئی ہیں اس کے اندر کی جو ایلیمنٹ آف لاس تھا اس کو ہم نے کمپنسیٹ ضرور کروا دی ہے وہ جو افیکٹڈ ایلیمنٹس تھے. ایز فار ایز دی میلافائڈی از کنسرنڈ اس کے اوپر جو انکوائریز ہیں وہ چل رہی ہیں آپ کے ان پیسج آف ٹائم ان کا جو بھی رزلٹ آئے گا وی ول آنر دیٹ. بس آخری ایک دو کوشچن لیں گے سر آپ کر
رانا صاحب نہیں، نو کوشچن ہے، نو کوشچن آپ دیکھیے. اب کراس کوشچن بھی کوئی نہیں، بھی آخری ایک دو کوشچن. صاحب آپ تو یہ لیں. ران صاحب ویسے یہ جو آپ نے سوال کیا، آج تک اس طرح کی مجھے کمپلینٹ 3-4 گھنٹے کی نہیں آئی. مجھے ایک کمپلینٹ آئی تھی صرف 15 سے 20 منٹ گیون ٹائم، 2 بجے کا ٹائم دیا تھا اور 15 منٹ لیٹ ہوا تھا. تو اسی وقت میں نے یہ اور جی ایس سی بڑے جو ہے نا بڑے بڑے پول بڑا کام کر رہے تھے، تو وہاں پہ میں نے گیٹ ہولڈ کیا. اور الحمدللہ اس کے بعد جو 2 بجے کا ٹائم دیتے ہیں 2 بجے سے 2-4-5 منٹ پہلے جو ہے نا اس کو ریسٹور کرتے ہیں. لیکن اگر آئندہ کوئی بھی آپ کو کمپلینٹ ہو تو آپ جنرلی پرٹیکولرلی مجھے بتائیں کہ فلاں لائن بند ہوئی تھی اور یہ ٹائم تھا اور اتنی دیر بعد ہوا. انشاءاللہ آپ کو شاید کوئی بھی نہیں کمپلین ملے. یعنی کراس کوشچن نہیں کرنا، بس کوشچن ایک بار کرنا. دیکھیں ادران صاحب، میں آپ آتے ہیں میرے پاس اکثر و بیشتر آتے ہیں، آئیں تشریف لائیں مجھے دیں. یہ چیز اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی گیون ٹائم سے زیادہ سوال ہی بند نہیں ہوتا ہے. آؤٹ آف کوشچن یہ کرسٹل کلیئر جی ایم صاحب بیٹھے ہیں کہ میں اس لیے ساتھ لے کے آیا تھا. ایوری باڈی از کمیٹڈ اور جو ہوگا اس کو ہم آن کریں گے. اگر کہیں پہ سلیکنیس ہوگی، غلطی ہوگی، اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہوگی اور اس کو آپ ہم آن بھی کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بحث پر بحث میں چلانے پڑیں گے. اور انشور کریں گے کہ جو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم سے ویل بفور ٹائم انشاءاللہ. یہ تو جس طرح چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ ڈیٹا کی جو ہے نا ٹرانسپیرنسی اور واقعہ یہ ٹرانسپیرنسی ہوگی اور حقیقت میں. سوئی صاحب آپ سوال کریں، آخری جواب آپ کا. یار ایک منٹ آگے. اس میں گزارش یہ ہے جی کہ آپ بات کر رہے ہیں وائرنگ ٹیسٹ رپورٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وائرنگ ٹیسٹ رپورٹ ہے، یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب ان کی یہ ڈومین ہے. اور وہاں پہ الیکٹرک انسپیکٹر جو ہے اس نے ویریفائی جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جو وائرنگ آپ لوگوں نے کروائی ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. اس میں خدا نہ کرے جس طرح سے یہ جو مس ایپ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کراچی میں مس ایپ ہوئے، اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ پنجاب یا لیسکو میں اس طرح کا آپ کو مس ایپ نہیں نظر آیا. اس کی صرف اور صرف یہ وجہ تھی کہ وہ جو وائرنگ ٹیسٹ رپورٹ ہے اس میں سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے ان کے نمائندے نے. اس لیے وہ اس میں ڈیلے نہیں ہوتی. اگر کہیں پہ ہو تو آپ بتائیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس کا اصل میں اگر میں تھوڑا سا قانون کے طور سے بات کروں نا آپ سے، جو الیکٹریسٹی ایکٹ تھا پہلے اور جو نیپرا ایکٹ ہے، وہ جو انٹرفیس بناتا ہے نا بٹوین کنزیومر اور سروس پرووائڈر، وہ میٹرنگ انسٹالیشن پوائنٹ ہے. اب میں اگر سروس پرووائڈ کر رہا ہوں اور بجلی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ضرورت بھی ہے لیکن کسی وقت جو ہے وہ ایک حادثے کا باعث بھی بن سکتی ہے، سو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے جو میرا انٹرفیرنس پوائنٹ ہے اس کے آگے کی جو تنصیلات ہیں ان کی ایڈیکیسی کو انشور کرنے کے لیے وہ ایک وائرنگ ٹیسٹ رپورٹ ہے. لیکن مجھے جو پتہ ہے ابھی تک کہ اس کے اندر بھی جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس نے کافی کام کیا اور ایک ڈیش بورڈ بنا دیا، وہ ایپ بنی ہوئی ہے جس کے اندر وہ آٹومیٹکلی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو وہ بہت جلد جو ہے وہ وائرنگ ٹیسٹ رپورٹ ود آف کورس جو بھی آپ نے ڈاکومنٹس دینے ہیں وہ جمع کرائیں تو آپ سب وہ مل جاتی ہے. آپ جواد ملک صاحب آخری سوال. ایک تو آپ نے سوال کیا ہے کہ ڈیفالٹر کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا پرائیویٹ دیر از نو ڈسکریمنیشن. اور ہم نے جب سٹارٹ ہی ہوا تھا جولائی میں ہی تو ہم نے جتنے بھی محکمے تھے ان کو میسیج دے دیا تھا کہ اس مہینے سے لے کے آنورڈ ہم آپ کو ایز اے پرائیویٹ کنزیومر ٹریٹ کریں گے اور آپ نے ٹائم پہ بل جمع کرانا ہے. اور الحمدللہ اور یہی وجہ ہے کہ آج میری گورنمنٹ جو ریکوری ہے وہ بھی 100% ہے. اور جیسے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ اگر ہم 1 سال کی بات کریں تو اس وقت میں 7 اپریل سے لے کے اور آج 7 اپریل ہے تو میری اس وقت کی جو ریکوری ہے 101% الحمدللہ 1 سال کی. اور یہ کبھی ہوا ہی نہیں کسی بزنس میں کہ آپ 100 روپے کی چیز بیچیں اور آپ کو 100% ریکوری ہو. کم ہوتی ہے لیکن لیسکو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ الحمدللہ لیسکو کی ٹیم
आपने देखा डिस्कनेक्शन भी करते हैं और पैनिक सिचुएशन भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की रिकवरी वो आ रही है, उसमें कोई इशू नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने बात की कि सब डिवीजनें क्रिएट होनी थी, चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं और ये भी समझते हैं हर चीज़ को और पॉजिटिव है और हमेशा में सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि चूँकि हम प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे भी हैं और अभी तो हम वो जो डेफिसिट है लॉसेस वाला, वो इंशाल्लाह जब जून क्लोज करेंगे तो जब परफॉर्म करके सामने रखेंगे तो चेयरमैन साहब और बोर्ड को मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया कि मैंने आपसे कुछ हम परफॉर्म करेंगे, फिर मैंने कुछ आपसे कोई लेनी भी है, डिमांड भी करेंगे। तो ये काइंड इनफ इन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप अपना काम करें और बोर्ड अपना काम करेंगे और इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे कि वो भी इंशाल्लाह मामला। देखिए जो सपोर्ट है कि हमें आके इस वक्त बार मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि जो स्ट्रेटजिक सपोर्ट हमें प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से, मिनिस्टर साहब के ऑफिस से मिल रही है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इन यूटिलिटीज़ को हमने बेहतर कैसे करना है, डेटा की ऑटोमेशन कैसे करनी है, ट्रांसपेरेंसी कैसे लेकर आनी है, जो कस्टमर्स हैं उनको हम बेहतरीन सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ये रिजॉल्व हमारा क्लियर है कि हमने इन चीज़ों को बेहतर करना है और इन कंपनीज़ को प्रॉफिटेबल करना है आगे इन अ लेजिटिमेट मैनर, और अगर वो रोड मैप जो है बहुत क्लियर है और उस रोड मैप के अंदर हमारे पास, एंड टू टेल यू ऑनेस्टली कि बोर्ड बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, हम कोई ऐसी डायरेक्शन लेते नहीं हैं आके और हमें कोई ऐसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ पे कि हमें कोई अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कोई इस किस्म की कदगन लगे आके। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जिस वक्त इस किस्म की रिक्वायरमेंट आती है और जहाँ पे आती है, बट एट वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आज से 20 साल पहले की जो यार्ड स्टिक थी उसके अंदर साइकिल के ऊपर लाइनमैन जाता था, और जो डेटा था वो अवेलेबल नहीं था, तो कंप्लेंट दर्ज होती थी और उसके बाद वो वापस आता था साइकिल के ऊपर और उसके बाद वो दोबारा कंप्लेंट लेके जाता था। अब प्रोसेस बहुत चेंज हो गए हैं, ऑटोमेशन हो चुकी हुई है, व्हीकल्स आ चुकी हुई हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हुए हैं, तो यार्ड स्टिक की डेफिनेशन भी चेंज होनी चाहिए आपके उसके साथ। तो ये प्रोसेस चल रहा है कि इंशाल्लाह अनकरीब इसके ऊपर भी बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत चेयरमैन लैस। एक मिनट तशरीफ रखें, उठना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन लैस को आपका, आमिर रियाज साहब, CEO लैस को, इंजीनियर रमज़ान भट्ट साहब, DM साहब और दीगर अफसरान और मीडिया। चेयरमैन साहब, आज आपने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि कब आए, सबसे शुक्रिया, और लैस को क्या कर रही है, क्या किया और क्या करना चाहती है, उस पर आपने बड़ी तफसील रोशनी डाली। CEO साहब ने भी इस पर बात की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि जो लेस को काम करिए, शायद वो कोई भी ऐसी कंपनी काम नहीं कर रही। 1 ट्रिलियन की कंपनी है, कोई छोटा काम नहीं है। 19-20, 19.5-20 तो हर जगह रहता है, कोई 20-20 तो हो नहीं सकता, लेकिन इसमें ये कोई शुबा नहीं है, इसमें बिल्कुल ये खुली किताब है, ये दीवार पे लिखी बात है कि बहुत बेहतरी आई है लेस्को में, एक चेंज आया, वो दिखा सबको। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कभी आप लाहौर आएँ तो गायब लाहौर की मीडिया से गुफ्तगू करते रहे, ताकि अपडेट, चेयरमैन साहब आएंगे, CEO साहब बैठे होंगे, GM साहब बैठे होंगे, अपडेशन होती रहेगी। इंशाल्लाह हम आपको फिर भी दावत देंगे। ये आपका अपना क्लब है, ये जो लाहौर की सहाफ़त है, ये देखें, ये लाहौर प्रेस क्लब जो है ये गहवारा है एक सहाफ़त का और ये पूरे पाकिस्तान का। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स भी आते हैं, यहाँ पे सब लीडर्स भी आते हैं, और हमें खुशी है कि चूँकि लेस्को एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी बड़ी कंपनी है कि आज चेयरमैन साहब आए, हमें आपके आने की बहुत ज़्यादा खुशी है, और इसलिए भी कि ब्रीफली आपने हर तरह क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर भी लिए। शुक्रिया। हमारा मीट दी प्रेस में आप आए, हमारा एक सीनियर है, वो आपको इंशाल्लाह ताला पेश करता है। थैंक यू वेरी मच। नहीं बात साहब के लिए लाया, बात साहब ने हाथ लाने की लोड़ नहीं यार। ये बना के पीछे वो पीछे कैमरे को बनाने दे, कैमरे को जरा बनाने दे। बात साहब ये चेयरमैन साहब तशरीफ फरमाए, आगे से हट जाए, कैमरे से कैमरे को बनाने दे सर। ये हाथ रखेगा।
थैंक यू। चलो कम में बात करते हैं। ये वक्त साहब मीट दी प्रेस हमारा बहुत शुक्रिया जी। आए चैनल साहब सर बीच में थैंक यू।